سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا. اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں. اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا. اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں. بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے. اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی. پھر کوئی گناہ گار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے. بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا. تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے. اب امکانات ہیں. پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے. دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے. اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات. یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے. اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے. بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے. تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو بچوں کو بھی لگائیں. اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو. دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے. آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے. دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا. وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا. تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں. اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں. اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا. جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا. اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چپڑ پھاڑ کے دے گا. تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے. وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور بار بار مانگتے رہیں. مانگیں کیا، یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے جنت. مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے.
جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے. یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی, اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی. تو ہدایت مانگے, ہدایت سیدھا راستہ, ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے جنت, اس راستے پہ چلا دے, یہ سب سے زیادہ مانگا کریں. اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, مبلغین ہیں, علماء ہیں, دینی مدرسے کے طلباء ہیں, وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں, کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے, ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے, تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے, جو ہمارا مقصد ہے, ہمارا ہدف ہے. اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے, یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا. ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا, کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے, لیکن یہ اس کا اصل ہدف یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے ان کے, دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے. وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ, انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی آپ اور نہیں, یہ گھر کا شروع کر دینا, پٹو گے بہت برے طریقے سے. اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا, لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی, یہ بھائی بنگلہ دے دیا, وہ خوش ہوتی ہے, چل بھائی بنگلہ ملا, ایک اور شادی کی, تو ان کے ہو جاتے ہیں 100. تو عالم کا اصل کام کیا ہے, اللہ اس سے دین کا کام لے لے. جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے, وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے, ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے, دین کی خدمت. تو جو دینی مدرسوں کے طلباء ہیں, علماء ہیں, ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں, تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے. ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے, لیکن طلباء اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے, اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا, کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے. کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے, اپنی پبلسٹی, میں بڑا بن جاؤں, میری پروموشن ہو, مجھے لوگ واہ واہ کریں, یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل, اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے, آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں, اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں, ہو جاتا ہے, لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ. تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے, کس کے ساتھ؟ اخلاص. دوسرا عافیت کے ساتھ. دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں, جیلیں بھی ہیں, لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں, تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے, آزمائشوں میں نہ گھروں میں. اور تیسری بات قوت اور ہمت کے ساتھ. قوت الگ چیز ہے, ہمت الگ. پاور بھی ہو میرے پاس کام کی, کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا, تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو, پاور کے ساتھ, جاندار کام ہو, کچھ کر کے جاؤں دنیا سے, لوگ کہیں بھائی, لوگ کہیں نہ کہیں, اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے. لوگوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا, کر کوئی اور رہا ہوتا ہے, کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے, تو اللہ کو پتہ ہے, اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے. اور چوتھا ہمت کے ساتھ. طاقت ہوتی ہے, بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے, پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. وہ پاور بھی ہوتی ہے, بولنے کی طاقت, چلنے کی طاقت, دوڑنے کی طاقت, لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا. کمزور میں ہمت ہوتی ہے, طاقت نہیں ہوتی. طاقتور میں, یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو, طاقت نہ ہو, وہ بھی کسی کام کا نہیں. آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے, آپ بھی کسی کام کے نہیں ہے. تو ہمت کے ساتھ, تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں, اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے لے, اخلاص کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, قوت اور ہمت کے ساتھ. اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, کیونکہ مقابلہ کمپٹیشن ہے. پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا, بلکہ میں کیا, ہمارے ایک دوست تھے, وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ وہ میں یہ دعا مانگتا ہوں, اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں, سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں. نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے, تو اپنے لیے مانگنا
یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے، وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے، تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ، مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے، ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں، بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ دو دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لے مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو، دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہے نا، آپ تو خوش ہوتے ہو میرا بچہ کتنا بڑا بنگلہ، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی، گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا، سب سے زیادہ مال. اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو؟ مسکین، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن، میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین. آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے، دولت مند بن جائے، یہ بابا بھائی مسافر خانہ ہے، لعنت بھیجو یار. بن جائے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارث چھوڑ کے جاؤ، فوکس کس کو کرو بھائی؟ نیک بن جائے، دیندار بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اگر پرہیزگار بن گئی نا، اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا، سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی. اور اگر پرہیزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بچوں کے لیے تیار کی، اور وہی بچے باپ کو صبح شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. تو لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہے؟ 2 دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے، اے اللہ عافیت والی زندگی دے، سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے، میرے والدین کو، والدین میں باپ دادا سب آ گئے، نانا نانی سب آ گئے، میرے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں، ان کی ازواج اور ان کی اولاد. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. تو چند دعائیں، اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں، عجیب طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے، میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگے، جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں، تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے. یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ہبے تو کر لے گا، تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولے تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو، بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ، تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، پھر تیسری شادی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، لڑکی کے ابا راضی ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کریں. صحیح ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے. تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے. اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں، باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا، ہمیں کیا بھائی، ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں ہو رہا نا، ابھی تو جذبہ ہے نہیں کریں گے بس. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ، اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. اس میں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد، یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر
دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے، کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے۔ وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے، شادیوں کی تو ایک ضمنی چیز ہے، اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو، لوگوں کو ترغیب دو۔ لوگ کہتے تھے حضرت ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا؟ خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے۔ تو البتہ یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو، لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا۔ تو اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے۔ تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں دین کا کام لے لے، اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے، مسجدیں بنوا دے، یتیم خانے کھلوا دے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ چوتھی دعا عافیت کی، یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے، اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے۔ اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں، ہدف کو فوکس کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں، عافیت والی زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے، پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے۔ عافیت چاہیے مجھے فی الدین والدنیا والآخرہ، دین میں بھی عافیت، میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے، میری دنیا بھی اور آخرت بھی۔ وفی اہلی و مالی، میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے، بیوی بچے بھی، و مالی اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں، فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو یہ بڑی جامع دعا ہے، سمجھتے ہو؟ اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو۔ شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں، تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں۔ شادی شدہ لوگ، بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، تو یوں دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو، میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، میرے بچے بیٹھے ہوئے، خوشی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آدمی کا دکھایا اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے، افسوس ہوا، اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کنڈیشن نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے۔ ان کو کیا بنا دے؟ نیک، شریف، شرفا، نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں، گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو، دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی۔ اور اگر آپ گھر میں گئے، بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا، اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ، پراپر ڈریس پہناؤ، پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو۔ اور آپ اس اسکارف جو ہے نا اور اسکرٹ پہنا دو، سلیو لیس کپڑے پہنا دو، آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی۔ گھر کا ماحول دینی ہو، طہارت کا، نماز کا، تلاوت کا، معمولات کا۔ تبلیغ والے کروا دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے۔ تبلیغ میں بڑی جان ہے، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بیگم کنٹرول میں تھی، تبلیغ میں لے گئے، صحیح ہو گئی، گھر کا ماحول بن گیا۔ اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے، آدمی سے نہیں بنتا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یہ اسی کی تفسیر ہے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں۔ پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی، ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے، اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم۔ تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان کو کیا بنا دے؟ تو پرہیزگار بنا دے۔ تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں۔ اور 2 دعائیں اور جلدی سے بتا دوں، یہ ٹاپک نہیں تھا، لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل، اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ 2 دعائیں اور لیلۃ القدر میں، اور ویسے بھی معمول بنائیں۔ ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی، بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے، جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی۔
قرآن بار بار کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، محروم نہ کرنا اس جنت سے۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو، مل جائے ٹھیک ہے، اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا، اور ایسا بنگلہ ہوگا، کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا، اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی، بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں، اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی، تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی ہے بھائی، اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی۔ یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں، تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ یقین ہے نا اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے، آخرت کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جنت، کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا، وہ دینا ہمیں جنت، ہم محتاج ہیں اس کے، وہ بڑی دل نشیں جنت ہے، ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے۔ اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر، یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی، اور جہنم کی آگ سے پناہ، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے۔ تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک آخری دعا، اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباء و اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا، ان کو بھولنا، جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو۔ جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے الگ الگ مانگا کرو، باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ، ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو۔ بعض لوگ ہول سے، یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے، اماں بھی آ گئے، نانی بھی آ گئی، دادی بھی، سب ہول سیل۔ دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا، نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا، تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے۔ تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں، بدعت ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، یہ کام کریں، سمجھتے ہو؟ دوسرا، جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں، اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے، جتھے دوست عوام مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ہاں ہلا گلا چل رہا ہے، پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں، تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے۔ تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت ہے۔ تراویح تو ثابت ہے نا، اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے، لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے، 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کریں، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد۔ تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے، تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں۔ تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے، اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے، اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو اچھا میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا، تو میں کیا، میری اوقات کیا، بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے، تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں. لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے. عبداللہ بن مبارک، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے. ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے. کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی، کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے. تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا. تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فرض نماز آپ کے ذمے، روزے آپ قضا کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. حج نہیں کیا، فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں. ابا کا انتقال ہو گیا، ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا، وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو بھائی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہے. پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی، ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں نے ارادہ کیا میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں اور جو علماء کے اقوال دیکھے اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر اس کا نام شب برات ہو، اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم
عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں, کھاتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, نہاتے ہیں, کپڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی, جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے, حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا, اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں, اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے, اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں, تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں, اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے, جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے علم میں نہیں ہے, کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو, یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو, یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا, ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے, اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے, رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز, اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے, مشہور حدیث ہے, لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے, اور ایک تو ضعیف حدیث ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی, اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے, کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا, ہم کہتے ہیں لسبقونا, کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو, یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے, فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں, آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا, یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے. نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا, تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا, اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں, فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے, تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں, کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا, کسی کو بتایا تک نہیں, جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں, اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے, اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں, جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2, جاتے جتھوں کی شکل میں, نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں, اتنا دم ہے آپ میں, تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں, نہا دھو کے جا رہے ہیں, خوشبو لگا کے جا رہے ہیں,
تیار ہو کے جا رہے ہیں, اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے, وہاں پہ گولے گنڈے بک رہے ہیں, برگر بک رہے ہیں, گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ, اور پھول الگ بک رہے ہیں, ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ, کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن. آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں, میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے, سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے, آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے, سحقن سحقن, دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات, گھر میں بیٹھیں آرام سے, یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں, ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ. اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے, لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ دو باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے, کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن میں دو جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا, اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا, کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر, تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے, یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے, ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں, تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے, انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں, اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے. لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے, صحیح حدیث بھی نہیں ہے, حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو, متواتر نہ ہو, صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے, تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا, قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے, یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں, آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں, اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ایک سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے, آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول. تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا. پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا, وہ بھی غلط ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں, یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات کی میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے, یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر, اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے, تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں, تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں
اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکل انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے. تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں. اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں. باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے. تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذوف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے. لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تھے. اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے. اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا. بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان. لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا. طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے. تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی
کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے. پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو. اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی. اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی. تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے. وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں. تو یہ دو حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں. تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا. جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی. تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے. کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو استئناس کہتے ہیں، میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو. تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں. تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں. تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے. دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں. ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں. تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں. وہی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی. جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے. اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت تو دوسری میں یہ والی صورت تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں. جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں. دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں. جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں.
یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی، اپنے طور پر اجتماعی سطح پہ کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔